شوہر آیا پنجاب سے، بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے۔ تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ پتھر چلا، شیشہ ٹوٹ گیا، ساس نکل کر کے آئی، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا۔ اب بہو نکل کر کے آئی، مجھ کو نالائق مت کہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، حاکم پریشان، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو تم، کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی، جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ اب باپ سے بھیٹ ہوگی۔ شوہر بیمار پڑ گیا، بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے۔ تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے، کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر کے نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتا چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے، کالا ہے، دانت باہر اور آنکھ بھی برابر نہیں، ایک آنکھ آدھا، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا بدصورت۔ اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت، جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے۔ بیوی نے داڑھی پکڑ کر کے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی۔ تو شوہر نے کہا تم تو فرشتہ نہیں ہو، انجام تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں بدصورت آدمی میں جنتی ہوں، اور تم میری بیوی خوبصورت ہو اور تم جنتی میں جاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ تم بدصورت آدمی ہو، تم کو خوبصورت بیوی مل گئی، تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کی مہربانی ہوئی، ورنہ اس بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملنے والی تھی، خدا کی مہربانی سے مل گئی، تم شکر کرتے ہو۔ اور جب میں تم جیسے بدصورت شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی، تم شکر کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں 2 ہی لوگ جائیں گے، یا شکر کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کبھی جھگڑا میاں بیوی سے نہیں کریں گے، محبت سے جئیں گے دوست کی طرح۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ 1 منٹ کی مثال ہے، آپ اجازت دیں گے سنائیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عمل فرصت سے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، کل مکمل بیدار ہو جائیے گا۔ پہلی بار جب لڑکی میکے سے، سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے۔ لڑکی پہلی بار گئی سسرال، وہاں سے جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں۔ لڑکی آ گئی سسرال سے میکے آئی، محلہ بھر کی عورتیں گھیر لیتی، سوال پوچھتی ہیں بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ اب ایک عورت جھٹ سے کہتی ہے چلو یہ سب فالتو سوال ہے، جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ اب ماں تو ماں تھی، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو بڑا صدمہ ہوا،
تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی کہتی ہے میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا، بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں سیدھے داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے 2-4 آدمی کی پہچان کر ہی لیجئے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ بس 1 منٹ کی دعا ہوگی، آپ لوگ جگہ پر بیٹھے رہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ پیغام مکمل ہو چکا ہے، صرف آپ سے وعدہ لینا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کی اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ 3 کام اگر نہیں چھوڑیں گے آپ کو مصیبت نہیں چھوڑے گی۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے، غلط نہیں کمائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، فقہ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیجائے۔ محمد تمہیں گو خدا رو پیارا، আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, ऐसी ছিলেন তুমি ওগো ছেনি শিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। دعا کر لیجئے اللہ آج کے جلسے کی بدولت
کل کے جلسے کو کامیاب فرمائے۔ جن بچوں کی دستار بندی ہے اللہ ان کو علم میں، عمل میں، اخلاق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے، بس 1 منٹ کی دعا ہے، اور کل کے جلسے کے لیے بھی دعا کیجئے، اور اپنی حاجت، اپنی مشکل کو بھی خدا کے سامنے رکھیے۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کے حق میں اچھا دے کر کے تو آپ تھک گئے، لیکن آپ ایک وعدہ لے کر کے جائیے، کل پوری تیاری کے ساتھ آئیے۔ کل کا آخری جلسہ ہے اور اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، ادھر خاتمہ ادھر آپ کا صدقہ، اللہ آپ کی ہر مراد یہاں سے پوری کر کے بھیجے گا انشاءاللہ۔ دین دنیا دونوں کی مشکل کو اللہ آپ یہ آسان فرما دے گا۔ گھر میں جوان بیٹی اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما دے گا۔ سر پر قرضہ ہے، قرضے کا پہاڑ ہے، اللہ پل میں آپ کے قرضے کے پہاڑ کو ہلکا کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے کل پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ جس مدرسے کا جلسہ ہے اس مدرسے کو قبول فرما، اس کی عقیدت، محبت، عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما۔ اللہ اس مدرسے کو خزانے غیب سے اور لوگوں کی جیب سے مکمل فرما۔ اللہ ان کی تمام ضروریات کو خزانے غیب سے پورے فرما۔ اللہ اس مدرسے کو مکان مکین دونوں سے آباد فرما، تعلیم تعاون دونوں سے آباد فرما، مبارکباد فرما۔ بڑے بوڑھے بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اے ہمارے پروردگار ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما۔ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے کلمہ اور ایمان سے محروم نہ فرما۔ بڑی تعداد میں ہمارے جوان ہیں، نوجوانوں کی برکت سے، محبت سے، قربانی سے یہ جلسہ خوبصورت بنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے جوانوں کو خوب سیرت فرما، دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرما۔ ہمارے جوانوں کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما، دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا دائی، دین کا شیدائی بنا۔ ہمارے جوانوں کو پوری دنیا کے لیے مثالی بنا، ہمارے جوانوں کو لاجواب بنا دے، جنت میں جانے والا، جنت میں لے جانے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار ملت کے بچے جاگ رہے ہیں، ہماری دعا ہے ان کے مقدر کو جگا دے، ان کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت سے مالا مال فرما، ظاہر اور باطن سے ان کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ان بچوں سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما، حال کو خوشحال فرما، ماضی کی تلافی کا موقع عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ جن گھروں میں لڑکیاں بہت دیر سے جوان ہو کر کے ہیں، انتظام نہیں ہے، مالک غیب سے انتظام فرما، ان کے رشتے کا نکاح کا انتظام فرما۔ مالک جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد نجات عطا فرما۔ فلسطین کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو آزادی عطا فرما، فلسطین کو، بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما۔ اے اللہ ان کی طرف سے لڑنے والے کو مکمل کامیابی عطا فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔